سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ حمیرہ رانا سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کو جامع تصویراتی شراکت داری میں بدلنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں جمہوری عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحرین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ایک حملے اور کلیئرنس آپریشن میں 2 افسروں سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آج شام 6 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ اور آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمینیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے اور تاریخی برادرانہ تعلقات کو جامع تصویراتی شراکت داری میں بدلنے کے لیے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ مل کر کام کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے پر سعودی ولی عہد کی ٹیلی فون کال کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تہنیتی ٹیلی فون کال موصول کی، جنہوں نے انہیں دوبارہ وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ بات چیت کے دوران محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے سعودی عرب کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد سعودی ولی عہد کی طرف سے مبارکباد کا ٹیلی فون اور نیک خواہشات کا اظہار کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ اپنے تاریخی گہرے اور برادرانہ تعلقات پر فخر ہے اور دونوں ممالک نے ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لیے غیر متزلزل عزم اور حمایت پر سعودی عرب کو سراہا۔ وزیراعظم نے سعودی ولی عہد کو جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی بھی دعوت دی۔ سعودی ولی عہد نے وزیراعظم کی نیک تمناؤں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کی اور 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے پارلیمانی تعلقات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ اس سے دونوں ممالک کے درمیان عوامی اور پارلیمانی تعلقات مستحکم ہوں گے۔ امریکی سفیر نے پاکستان میں جمہوری عمل کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و خوشحالی کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ بحرین کی فوج کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی اور 2 طرفہ عسکری تعاون مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے علاقائی سلامتی کے محرکات، انسداد دہشت گردی کی کوششوں اور تربیت کے تبادلوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بھی بات چیت کی۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے روایتی مضبوط دفاعی، سفارتی اور معاشی روابط کی قدر کرتا ہے۔ انہوں نے بحرین کے ساتھ عسکری روابط کے فروغ کا عزم ظاہر کیا۔ جنرل عاصم منیر نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بے لوث جذبے کی تعریف کی۔ انہوں نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے بحرین کے عزم کا اعادہ کیا۔ آج الصبح شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی پر دہشت گردوں کے حملے اور کلیئرنس آپریشن میں ایک لیفٹیننٹ کرنل اور کیپٹن سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے مطابق 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے میر علی کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ فورسز نے ابتدائی حملے کو ناکام بنا دیا۔ دہشت گردوں نے بارودی مواد سے لدی گاڑی چوکی سے ٹکرا دی، جس کے بعد متعدد خودکش بم دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور 5 سپاہی شہید ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں حوالدار صابر، نائک خورشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ اور سجاد شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل کاشف کی زیر قیادت فوجی دستے نے کلیئرنس کارروائی کے دوران مؤثر حکمت عملی کے ذریعے تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم فائرنگ کے شدید تبادلے کے دوران لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف علی اور کیپٹن محمد احمد بدر نے محاذ پر اپنے دستوں کی قیادت کرتے ہوئے جاں بازی سے مقابلہ کیا اور دریری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
علاقے میں کسی اور دہشت گرد کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر علاقے کو خالی کرانے کی کارروائی جاری ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کی سہولت کے لیے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں آج شام 6 بجے تک توسیع کر دی ہے۔ یہ بات الیکشن کمیشن کے ترجمان نے آج اسلام آباد میں بتائی۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کردہ شیڈول کے مطابق پولنگ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست اس ماہ کی 26 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار 27 تاریخ تک اپنے کاغذات واپس لے سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پیش کیے گئے معاشی لائحہ عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں اسے تاریخی اور انقلابی قدم قرار دیتے ہوئے غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے وزیر اعظم کی بصیرت کی تعریف کی۔ مریم نواز نے زرعی شعبے میں کم لاگت سے زیادہ پیداوار کے حکومتی عزم کا بھی اظہار کیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ جھینگوں کی افزائش بڑھانے اور اسے ایک منافع بخش کاروبار بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک آن لائن اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی وزیر اعلیٰ مریم نواز جھینگوں کی فارمنگ اور آبی حیات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں اور اس حوالے سے پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بنانا چاہتی ہیں۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وزیر اعلیٰ کے وژن کے تحت ایکو کلچر فارمنگ کے لیے نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کریں۔ سندھ کے ٹرانسپورٹ اور میس ٹرانزٹ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے آج کراچی میں ریپڈ بس ٹرانزٹ ریڈ لائن منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ کراچی کے عوام کو درپیش ٹرانسپورٹ مسائل سے نمٹنے کے لیے اس منصوبے پر کام کی رفتار تیز کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ ان کے خلاف ایک کشمیری وفد نے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مظاہرین نے اقوام متحدہ کمیشن سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ علاقے میں خون ریزی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرائی جائیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اور ظالمانہ اقدامات پر بھارتی حکومت کا کڑا احتساب کرے۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمنیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ فاتح ٹیم کا مقابلہ فائنل میں ملتان سلطان سے ہوگا، جو پیر کے روز کراچی میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 25 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 28، کراچی 34، کوئٹہ 18، گلگت 20، مری 15، مظفر آباد 23، سری نگر 18، جموں 28 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیراعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات کو جامع تصویراتی شراکت داری میں بدلنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں جمہوری عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحرین نے دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید مستحکم کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے ایک حملے اور کلیئرنس آپریشن میں 2 افسروں سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت آج شام 6 بجے تک بڑھا دیا ہے۔ اور آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کا دوسرا ایلیمنیٹر میچ اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔